گناہ کرنے والوں سید امین القادری صاحب کا یہ بیان پورا سنیں۔ لو آج ہم کیا سوچتے ہیں، جو نماز پڑھتے پڑھتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، ہاں جو تلاوت کرتے کرتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، روزے کی حالت میں مرا یقیناً جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا جنت میں جانے کے آثار ہے، لیکن وہ غیرت والا خدا پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے۔ یاد رکھیے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو مغفرت کے بغیر روک دیا گیا ہے، بے شمار واقعات ہے، اس لیے یاد رکھنا مغفرت کی کسی کے ساتھ گارنٹی نہیں ہے نام لے کر کہ امین القادری کی مغفرت کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے۔ ساری عبادتیں کر کے بھی اگر وہ مغفرت کو روک دے تو یاد رکھنا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، اللہ نے محبوب سے چند چیزوں کی دعا کرنے کا حکم فرمایا، چند چیزوں کی، بن مانگے سب دیا، انا اعطیناک الکوثر، ساری نعمتیں عطا کی، ساری کثرتیں عطا کی، لیکن چند چیزیں ان کو مانگنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمائی، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اے محبوب یوں عرض کریں، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ مالک جنت کو مغفرت کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ خود مغفرت طلب کریں۔ رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ورحم اور مجھ پر رحمت فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا قل ربی زدنی علما، علم کے سوال کی بات کی اور یہاں مغفرت کے سوال کی بات کی۔ اس کا مطلب علم اور مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ محبوب کو اس کو طلب کرنے کا حکم دیتا، بے طلب سب دیا۔ حالانکہ حضور کے لیے وعدہ بھی کیا قرآن میں سورۃ الفتح میں کہ ہم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھڑوں کی خطائیں بخش دیے۔ مغفرت کا حضور سے وعدہ کر لیا گیا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ مغفرت کسی کی بھی یقینی نہیں ہے، اگر اللہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو پاپیوں کو بخش دے، اور وہ چاہے تو 400 سال 500 سال عبادت کرنے والوں کو روک لے۔ اس لیے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے۔ مجموع الزوائد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ لوگ آج جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے، بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے، ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے، بار بار دعا کی، رمضان المبارک میں صحابہ کو تاکید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک گناہ۔ کہا آپ سے گناہ؟ ہاں کیا گناہ؟ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش، ایک جملہ نکلا اف یہ بے وقت کی بارش۔ فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے، جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرنا، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی عزت پہ حملہ، اس کی آبرو پہ حملہ، زبان سے کیا کر رہے ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے روی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے، اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی، بڑے عظیم تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آج بھی ان
उनकी किताबों में वो तासीर है कि मज़ामीन बयान कर दो तो लोगों के दिल पर चोट करते उनके बयान करदा मज़ामीन। जब उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी ने सवाल किया कि है इमाम गजाली, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? फरमाया बेटा सारी इबादतें तो दर्जे बुलंद कर गई, सारी किताबें लिखना तो दर्जे बुलंद कर गई, सारी नेकियां तो दर्जे बुलंद कर गई, मगफिरत उस बात पर हुई जिसकी तवक्को न थी। एक बहुत छोटी सी नेकी की वजह से मगफिरत हुई। कहा वो कैसे? कहा कि एक दिन मैं किताब लिख रहा था, किताब लिखते लिखते मेरे कागज पर अल्लाह अकबर एक चूंटी आई जिसके मुंह में दाना था और वो दाना लेकर के चल रही थी। मैंने सोचा गजाली उठा कलम और दबा दे इस चूंटी को, तो मैंने कलम उठाया चूंटी को दबाने के लिए, लेकिन फौरन ख्याल आया गजाली एक नन्ही सी चूंटी को मारकर तुझे मिलना क्या है, एक कमजोर सी चूंटी को मारकर तुझे मिलना क्या है, ये अल्लाह की मखलूक है। मैंने सोचा चलो नहीं मारते, फूंक देते हैं। जैसे ही फूंकना चाहा तो दिल में ख्याल आया कितनी मेहनतों के बाद ये चूंटी के मुंह में दाना आया होगा, कितनी मेहनतों से इसने ढूंढा होगा। तू फूंक देगा, चूंटी अलग जाएगी, दाना अलग जाएगा। एक मखलूक खुदा के मुंह से दाना छीनने का वबाल अपने